یہ میری خوش بختی ہے اور میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ ماشاء اللہ شیخ استاذ عبدالوکیل غازی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کی دعوتی سرگرمیوں کے بارے میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ پتہ چلتا رہتا ہے، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مزید اخلاص اور ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آج اس جگہ کے اعتبار سے مختصر صحیح لیکن عزائم اور اپنی سرگرمی کے اعتبار سے بہت متحرک ایک دینی اور دعوتی مرکز میں آ کے مجھے آپ حضرات کے سامنے چند اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر وقت کے لیے ہم سب کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں بیٹھنا، میری حاضری اور آپ سب کی تشریف آوری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ بڑا ایک انوکھا سا موضوع ساتھیوں نے منتخب کیا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط۔ آپ شاید یہ توقع کر رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب کوئی 2-3 حدیثیں کوئی فیس بک کے بارے میں ڈھونڈ کے لائے ہوں گے، کوئی ٹویٹر کی حدیثیں لائے ہوں گے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی خوبی اور اس میں کمال یہ ہے کہ چونکہ یہ دستور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری شریعت، یہ تا صبح قیامت اس دنیا کا جو آخری دن ہوگا اور اس دنیا کا جو آخری انسان ہوگا اور اس دنیا کا جو آخری 1 گھنٹہ یا منٹ ہوگا، اس وقت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اسے دستور بنا کے بھیجا ہے۔ تو پھر اس کا لازمی تقاضا، لازمی نتیجہ اور منطقی نتیجہ یہی بنتا ہے اور نکلنا بننا چاہیے کہ اس میں پھر ڈیٹیلز، جزئیات اور باریک تفصیلات کی صورت میں نہ صحیح، کم از کم رؤوس اقلام جس کو کہا جاتا ہے، بیسک جو پرنسپلز ہے، بنیادی اصول اور قواعد کی صورت میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہو، جو ہمیں دنیا میں آنے والی زندگی میں پیش آمدہ جو پہلے چیزیں پیش آ چکی ہے یا بعد میں آنی ہے یا جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے عمومی رہنمائی کم از کم موجود ہے۔ اسی حوالے سے، اسی تناظر میں ہم چند باتیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے کریں گے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس کو مد نظر رکھ کے ہم اس سہولت سے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس نعمت سے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس آزمائش سے، اس کو کیسے ڈیل کرے، اس سے کیسے استفادہ کرے، فائدہ اٹھائے، اور اس کے نقصانات سے کیسے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال میں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ہاں علامہ صاحب، اس کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی، چاہیے کا مطلب پھر تو یہ واجب ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے یا ان وسائل میں سے ایک ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کی آسانی کے لیے ہر دور میں جو مختلف وسائل لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستیاب کیے ہوئے، ان میں سے ایک وسیلہ ہے، ایک ٹول ہے، ایک سبب ہے۔ اور اس بنیادی نقطے سے اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو سوشل میڈیا اپنی بنیادی حیثیت میں، ابتدائی شکل میں، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین میں ہے،
اس کائنات میں جو کچھ ہے، وسائل، نعمتیں، رزق، اسباب، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے لکم تمہارے لیے پیدا کیا، تمہاری زندگیوں کی آسودگی اور آسانی کے لیے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں سوشل میڈیا بھی، اس کی جو مختلف صورتیں ہیں، ہاں، جب سے اس کا آغاز ہوا ہے، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہیں جن کا استعمال کسی کی زندگی میں اس کا استعمال کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے، کسی کے لیے اس کا استعمال کرنا بہتر اور مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے، کسی کے لیے اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، کسی کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور کسی کے لیے کبھی کبھی اس کا استعمال کرنا عام مباحات میں سے ہے، جائز امور میں سے کریں۔ آپ کسی دنیاوی اور اخروی بہتر مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی آپ سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ خطبہ کی تیاری کے لیے آپ نے گوگل سے، آپ نے موبائل سے، فلان موسوعات سے، فلان ڈکشنری سے کیوں نہیں استفادہ کیا تھا۔ یہ بہرحال احکام فقہیہ یا احکام تکلیفیہ، طلباء بھی یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، 5 جو احکام ہے، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، اپنے استعمال کے مختلف مقاصد کو مد نظر رکھ کے، اس وابستگی کو دے کے سوشل میڈیا پہ بھی یہ تمام احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام بنیادی طور پہ کسی بھی علمی تقدم جس کو کہتے ہیں، ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے، اس سے استفادہ کرنے کو اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ نہ وہ رویہ صحیح ہے کہ لوگ اس کو بہت ہی کوئی معیوب چیز سمجھتے ہیں اور اس کے استعمال پہ قدغن لگانا اور اس کے جو ہے استعمال کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھنا، اور نہ وہ معتدل اور متوازن رویہ ہے کہ 24 گھنٹے ہی ہم اسی پہ جھک کے رہے۔ بہرحال اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی افادیت کے مطابق اس کا استعمال، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسلام اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ چند ایک باتیں، میں یہ تو تھوڑا سا ایک ابتدائی تمہیدی بات تھی۔ سوشل میڈیا، اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے یہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کی اخلاقیات، قواعد و ضوابط کے متعلق ایک بنیادی بات، اسلام جو ہے نا، ایک حد تک میڈیا کو محدود اور مخصوص طبقوں کے ہاتھ میں عموماً رکھنے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام آپ ایک طرح سے یوں کہہ لے کہ ہر جگہ پہ اور ہر وقت کے لیے میڈیا کو سوشل کر کے ہی رکھنا، اسلام اس کو کوئی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ ہر بندہ، ہر وہ بات جو آپ، جس کے مجاز اتھارٹی ہے یا نہیں ہے، ہر بات کو آپ میڈیا پہ لائے، اچھالے، ہر اچھی بری خبر۔ اسلام نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا۔ مدینے میں جب منافقین ہر چھوٹی بڑی بات مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کی کوئی پریشانی کی بات ہو یا کفار کے لیے کوئی خوشی کی بات ہو، بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں، جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کوئی شہید ہوئے ساتھی، کوئی زخمی ہوئے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف نہیں لاتے ہوتے تھے، منافقین پورے مدینے میں اور گرد و نواح میں افواہوں کے ذریعے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے کہ اتنے تمہارے مارے گئے، اتنے تمہارے رسول کو زخمی کیا گیا، اعوذ باللہ، اتنے تمہارے زخمی ہوئے، مال چھینا گیا۔ قرآن نے اس رویے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ جو اہل الاراجیف جن کو کہا جاتا ہے، منافقین، افواہ ساز جو فیکٹریاں جن کی لگی ہوئی ہے، جب بھی کوئی اچھی یا بری بات، خوشی کی یا پریشانی کی، امن کی یا خوف کی کوئی بات ان تک پہنچتی، کیا کرتے؟ اذاعوا بہ، فوراً اس کو چاروں اطراف میں وہ پھیلا دیتے تھے۔ بہتر رویہ کیا ہونا چاہتا؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ،
کاش کہ اللہ کے رسول کے پہنچنے کا انتظار کرتے اور اس بات کو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور معاشرے کے، مسلمان ریاست کے، سلطنت کے جو ارباب حل و عقد ہے، جو ذمہ داران ہے، جو کرتا درتا جن کو ہم کہتے ہیں ارباب بست و کشاد، جن کے پاس کوئی فیصلہ لینے کا، ڈیسیجن میکنگ کا، کوئی حکم جاری کرنے کا، کسی معاملے کو بہتر پہلو سے دیکھنے کا جو اختیار ہے، ان تک اس معاملے کو محدود رکھتے، ان تک پہنچا دیتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، ان میں سے جو استنباط، فہم، تخریج، نتائج نکالنے کا جن کو اللہ نے ملکہ دیا ہوا ہے، وہ اس خبر کی حقیقت کو بھی جان لیتے اور اس میں سے کون سی بات معاشرے میں وائرل کرنی چاہیے، سب کو اس کا جو ہے اس کے بارے میں آگہی دینی چاہیے، اور کون سی بات ایک محدود دائرے تک رہنی چاہیے، اس کو جان کے فیصلہ کرتے تو سب کے لیے بہتر ہوتا۔ تو میڈیا کے حوالے سے ایک عمومی اسلام کا جو ہے یہ ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ ما کل ما یعلم یقال، جس چیز کا بھی آپ کو پتہ چلے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پھیلائے معاشرے میں، حتیٰ کہ قرآن کی اس آیت پہ غور کرے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، کوئی اچھی، کوئی خوشی کی بات بھی ہونا، اس کو بھی متعلقہ فورم پہ لے جا کے متعلقہ بندوں کے ذریعے پھیلانا چاہیے، یا جن کو جو ہے جن تک یہ علم جانا چاہیے ان کے ذریعے سے پہنچے بہتر ہے، کیونکہ بہت سی کبھی خوبی کی باتیں بھی، اچھائی کی باتیں بھی ایسی ہوتی ہے جن کا ایک دم نشر کرنا نہ فرد کے لیے نہ معاشرے کے لیے وہ کوئی خیر کا باعث بنتا، بلکہ وہ جس حد تک ایک محدود دائرے میں رہے اس کی افادیت زیادہ رہتی ہے، اور اس کو دوبارہ میں یہی کہوں گا بہتر اس کو فیصلہ کر سکتے اس کے بارے میں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ فہم عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم ترین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو، میں چونکہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھوں گا، اشارہ کرتا جاتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل میڈیا کی صورت میں، موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، جتنے بھی ذرائع ابلاغ جن کو کہا جاتا ہے، اپنی بات کو، اپنی آواز کو، کسی انفارمیشن کو آگے پہنچانے کے جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے ایک اہم ترین چیز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات اور آپ کی اخلاق کا بھی حصہ تھا، اور جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ تلقین اور تاکید بھی کی ہے، وہ کیا ہے؟ سچائی کو ہمیشہ اپنا شعار بنانا۔ آپ سوشل میڈیا پہ کچھ لکھتے ہیں، کوئی پوسٹ کرتے ہیں، کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں، کسی چیز کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، کسی چیز کی تائید کرتے ہیں، کسی کی لکھی ہوئی بات، کہی ہوئی بات کی آپ تائید یا مخالفت کرتے ہیں، ان سب چیزوں میں آپ کے مطمع نظر، آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا چیز ہونی چاہیے کہ سچائی کو فروغ دے، سچائی کو پروموٹ کرے، فروغ دے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ علیکم بالصدق، ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، یہ ایک عمومی لفظ ہے، اس میں سچائی گفتار میں بھی ہے، اس میں سچائی کردار میں بھی ہے، اس میں سچائی آپ کے اعتقاد، نظریہ، سوچ اور فکر میں بھی ہے، اس میں سچائی آپ کے رویوں میں بھی ہے، آپ کے ایکشنز میں بھی ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی، ان سب چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی کو اپنانا۔ اور جب سچائی کی بات کرتا ہوں تو سچائی کو اپنانے کا لازمی تقاضا اور نتیجہ نکلتا ہے کہ جھوٹ سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ جھوٹ ویسے بھی بدترین، انتہائی زہریلا، خطرناک ترین جراثیم ہے۔ جھوٹ معاشرے کے لیے، انسان کے اپنے ایمان و عمل کے لیے، اور وہ جھوٹ جو اس سوشل میڈیا پہ بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے
پھیلایا جاتا ہے، وہ جھوٹ جو اس سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے کے مختلف طبقوں تک پہنچا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا تک، یہ وہ خطرناک جھوٹ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری میں حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ہر نماز کے بعد یا اکثر صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف جب رخ کرتے تھے تو آپ پوچھتے تھے کہ کبھی کسی نے کوئی رات کو کوئی خواب دیکھا، اچھا خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ تو ایک دن پوچھا صحابہ میں سے کسی نے اپنا کوئی خواب بیان نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو آج ایک خواب آیا کہ 2 آدمی آئے میرے پاس خواب میں، یہ خواب کی بات ہے۔ ایک معراج کے واقعے میں بھی اس طرح کا ذکر آتا ہے، ایک یہ خواب کی بات۔ تو کہتے 2 آدمی آئے اور مجھے کہا کہ چلو، مجھے لے کے نکلے، خواب کی بات ہو رہی، لیکن نبی کی جو خواب کی باتیں بھی ہیں وہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کو 46واں حصہ قرار دینے کی وجہ علماء کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کتنی تھی؟ 23 سال۔ اس 23 سال میں آپ کی نبوت کے ابتدائی 6 مہینے وحی آنے سے پہلے، زیادہ تر پہلی وحی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں چیزیں دکھائی جاتی تھی، اور صبح روشن ہونے سے پہلے جو چیز آپ کو خواب میں دکھائی گئی وہ حقیقت بن کے اس کی تعبیر سامنے آ جاتی تھی۔ تو رسول کریم فرماتے ہیں 2 آدمی آئے، مجھے لے گئے، مختلف مناظر، سینز مجھے دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی رجل جالس ورجل قائم علیہ، ایک آدمی بیٹھا ہوا زمین پہ اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، وَبِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيدٍ، صحیح بخاری کے الفاظ، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک، آپ اس کو کہہ لیں کہ لوہے کا ایک راڈ ہے، کلوب یعنی جس کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح یہ قصائی گوشت ٹانگنے کے لیے اپنے دکانوں میں استعمال کرتے، اس طرح کا ایک ہوک، کھونٹی جس کو کہہ لیں۔ اور وہ جو آدمی کھڑا ہے نا، اس تیز کھونٹی سے یا اس نوکدار لوہے سے اس بیٹھے ہوئے آدمی کا جو اس کا منہ ایک طرف سے چیرتا ہے اور پیچھے گدیوں تک لے جاتا ہے، پھر اس کے نتنوں کو، پھر اس کی آنکھوں کو، اور پھر دوسری طرف جا کے دوسری طرف اسی طرح کرتا ہے، مڑ کے دوسری، یا پھر دائیں طرف آتا ہے تو وہ حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، جڑ چکا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی کرتا ہے، مسلسل عذاب میں۔ بہت سارے واقعات قصے ہوئے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو چیزیں میں نے دیکھی، میں بار بار پوچھتا رہا اور تم دونوں مجھے کہتے تھے کہ ابھی آگے چلو آگے چلو، اب یہ بتاؤ۔ انہوں نے پھر اس خواب کے اندر اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ ان میں سے ایک، یہ جو آدمی جس کے ہونٹوں کو، منہ کو، جس کے ناک کو، جس کی آنکھ کو چیرا جا رہا تھا گدی تک، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آپ اس کو سوشل میڈیا کے حوالے سے اس لفظ پہ غور کیجئے گا، اِنَّهُ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ یشرشر صدقه یا یشرشر صدقه ومنخره وعینه، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، یہ وہ آدمی ہے، یغدو، جو صبح گھر سے نکلتا ہے، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ، ایسی جھوٹی باتیں، وہ جھوٹ کی باتیں کرتا ہے، تبلغ الآفاق، وہ جھوٹ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ پچھلے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں آج مجھے اور آپ کے، ہمارے لیے اس بات کا تصور کرنا اور یہ امیجن کرنا زیادہ آسان ہے کہ ایک جھوٹ جو یہاں کوئی بندہ بولتا ہے کہ کس طرح دنیا کے کناروں تک، آفاق تک پہنچ سکتا ہے۔ سیکنڈوں میں یہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا اس جھوٹ کو پھیلا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ خطرناک وسیلہ ہے جو اگر ہم اس کے استعمال میں سچائی کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہ کریں، چاہے آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، چاہے آپ دنیاوی معاملات، کوئی گواہی، کوئی قصہ سنانا ہے، کوئی گفتگو کرنی ہے، اس کو اگر مد نظر نہیں رکھیں گے، یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، دین اور دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے آفات سے محفوظ رکھے۔ ایک اور اہم بات، شاید ترتیب میں چوتھی بات ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں ہمارے سماجی حقوق کے حوالے سے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، جن اخلاقی اقدار کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے، ان میں سے ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ الا ثلاثہ، یا بعض روایت میں الا من ثلاثہ، 3 قسم کی مجلسوں کے علاوہ باقی تمام مجلسیں، لوگوں کی جو بیٹھک ہوتی ہے 2 بندوں کی، 3 بندوں کی، 10 کی، اس سے زیادہ کی، کوئی مجلس ہو اور وہاں پہ کوئی بات ہو، وہاں پہ کوئی بات ہو، اس مجلس میں کی جانے والی وہ تمام باتیں، وہاں کیے جانے والے تمام فیصلے، مشورے، تجاویز، وہ سب کے سب امانت ہے، وہ سب کے سب کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہاں اگر کسی مجلس میں کسی پہ ظلم زیادتی کرنے، کسی ناحق قتل کی کوئی بات ہو، کوئی پلاننگ، مشورہ، میٹنگ ہو، یا کسی بدکاری الا سفک دم او فرج حرام، یا کسی کے جو ہے عزت و آبرو پہ حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ، کوئی مشورہ ہو رہا ہو، یا کسی کے مال اور دولت اس پہ ظلم زیادتی کرانے، کسی کی مال دولت ہتھیانے کا، ناجائز کسی پہ قبضہ کرنے کے لیے، پلاٹ پہ، دکان پہ، کسی کی ملکیت پہ، اس طرح کے اگر مشورے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، ان میں کوئی امانت داری نہیں ہے، بلکہ فوراً جہاں پہ آپ کی بات سے کوئی اثر ہو سکتا ہے وہاں پہ اس بات کی اطلاع دینی چاہیے، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجالس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، فری ماحول میں لوگ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، علمی ماحول میں سبق پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی استاد شاگرد کے درمیان بے تکلفی کی باتیں آ جاتی ہے کبھی، تو یہ سب مجلسیں یہ امانت ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ بلا وجہ غیر ضروری، اور خاص کر جہاں پہ اس طرح کی کوئی بات وائرل کرنے سے، افشا کرنے سے کوئی فساد، فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہو، جائز نہیں ہے ان باتوں کو وائرل کرنا۔ اور مجالس کی جب بات آتی ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ جتنے فورمز بنے ہوتے ہیں، جتنے گروپس بنے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب بھی مجالس کے حکم میں، اور ان میں واٹس ایپ پہ مختلف پروفیشنل کی گروپ الگ ہے، فیملی گروپ الگ ہے، اسٹوڈنٹ اور اساتذہ، اکیڈمی اور ٹیوشن، کوچنگ کلاسز کی، یہ ساری ان چیزوں میں جو چیزیں ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر میں نے یہ بات مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ کہنی ہوتی تو میں کہہ دیتا، گروپ بنا کے آپس میں اس کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت؟ اب ان میں سے کوئی ایک گروپ ممبر اٹھ کے اس گروپ میں بحث ہونے والی، وہاں پہ ڈسکس ہونے والی، شیئر ہونے والی کسی بات کو واٹس ایپ گروپ سے اٹھا کے فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، یا کسی اور مخصوص کنورسیشن سے اٹھا کے وائرل کر دیتا ہے، جس کو وائرل کرنے میں مصلحت نہیں ہے، بہت ساری قباحتیں موجود ہیں، یہ مجالس کی جو امانت جس کو قرار دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آج کل آپ دیکھیں بہت سارے فتنے، لوگوں کے بیچ میں بہت ساری بدگمانیاں، بہت ساری غلط فہمیاں اسی چیز کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو ایک میسج کر دیا، وائس میسج کر دیا ریکارڈ کر کے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، کسی 2 بندوں کے درمیان اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، 2 بندوں کے درمیان جھگڑا ہے، میں استاد عبدالوکیل غازی کو میسج کرتا ہوں کہ فلان بندے کا نام لے کے، استاد جی آپ جو ہے نا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، آپ ان کی برابری نہ کریں۔ وہ دوسرے بندے کا نام لے کے میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا جذباتی آدمی ہے، یا تھوڑا سا ان کا غصیلے آدمی ہے، مزاج کے تیز ہے، آپ ان کو جو ہے نہ چھیڑے، یا کہتے کہ ان کے منہ نہ لگے۔ یہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کی گنجائش دی کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کی آپس میں صلح صفائی، کدورتیں مٹانے کے لیے اگر ایسی ویسی 1-2 باتیں ایسی کر بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ اس کا جذبہ خیر کا ہے، آپس کی نفرتوں کو مٹانا ہے، کدورتوں کو مٹانا۔ میں نے ان کو ایک میسج کر دیا
پرسنل پہ، ہاں یہ بھی امانت ہے۔ اب کوئی بندہ جس کو میں نے یہ میسج کیا، یہ نصیحت کی، وہ اس کو دوسرے لارجر گروپ میں، بڑے گروپ میں شیئر کر دے یا اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے، اس بندے کے بارے میں نے ان کی دونوں کے آپس میں صلح کروانے کے لیے اگر ایک دو جملے ایسے بولے جو اس کی جو ہے وہ مطلب طبیعت کو ناگوار گزرے، ان کے درمیان شاید صلح ہو جائے، میرے اور اس کے درمیان بگاڑ کا، کدورتوں کا اور رنجشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ خرابی، یہ مفسدہ، یہ نقصان کہاں سے آ گیا؟ مجلس کے جو حقوق ہے، جو مجلس کی جو امانت ہے، چاہے یہ ہماری فزیکل مجلس ہے یا یہ ہماری ڈیجیٹل اور آن لائن افتراضی جو مجالس ہے، واٹس ایپ پہ ہے، فیس بک پہ ہے، مختلف اسی طرح سوشل میڈیا کے، تو یہ پھر انسان کے لیے پریشانی کا، معاشرے کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے شروع میں شاید اگر آپ نے پڑھا ہو تاریخ میں، یہ ماما زرگر بڑگر کیا کہتے ہیں اس فیس بک والے کو، ہاں، اس نے جب فیس بک جب بنایا تقریباً 2004 میں فیس بک کا آغاز ہوا ہے، ہارورڈ میں یہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے بنایا فیس بک کو صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کے آپس میں رابطے کے لیے، پھر اس کو اپنے محدود دائرے سے نکال کے اور یونیورسٹیز، کالجز، کمپنیوں کو، تعلیمی اداروں کو اس میں شامل کیا گیا، اور 2006 تک اگر آپ فیس بک کی ہسٹری دیکھیں، 2006 تک کوئی بندہ فیس بک پہ لاگ ان اور رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا تھا، اپنا آئی ڈی نہیں بنا سکتا تھا، جب تک وہ معرف جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی شناخت کے لیے جو آئی ڈی، وہ ای میل دیتا ہے، کسی تعلیمی ادارے کا، کالج کا، سکول کا، یونیورسٹی کا یا کسی ریسرچ ادارے کا آفیشیل ای میل نہ ہو، اس کے تھرو آپ رجسٹرڈ ہو سکتے تھے۔ اس سے انفرادی طور پہ ایک شخص کو انفرادی طور پہ رجسٹرڈ ہونا الاؤ نہیں تھا۔ 2006 کے بعد، 7 کے بعد جب لگا کہ یہ پیسوں کا مسئلہ ہے اور یہ بہت زیادہ اس میں چیزیں آ گئی، پھر یہ شرط ختم کر دی اور اس کو اوپن کر دیا۔ پھر وہ مجالس کی جو امانات ہیں اس کے حوالے سے مزید اس میں ہمیں نزاکتوں کا، دقتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے المجالس بالامانہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کا خیال رکھنا، سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے، کہ آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی پوسٹ، آپ کا کوئی ولاگ، کسی پوسٹ پہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا، یہ جو ہے وہ فتنے کا باعث نہ بنے۔ ایک اور بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، یہ بھی مسلمانوں کے آپسی حقوق کا معاملہ ہے، غیبت سے بہت زیادہ ڈرایا، غیبت کے نقصانات سے آگاہ کیا، چھوٹوں پہ شفقت اور رحم کرنے کا، بڑوں کا، بزرگوں کا احترام اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر، ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا۔ سوشل میڈیا، خاص کر فیس بک، ہم میں سے اکثر جب سوشل میڈیا کا نام سنتے تو صرف فیس بک کے بارے میں ہی ہم سوچتے ہیں، کیونکہ فیس بک ہی سب سے زیادہ، آپ اس کو کہہ لیں کہ سوشل سے بھی زیادہ عوامی سوشل ہے۔ 2024 کے آخر تک ایک اعداد و شمار آیا تھا کہ دنیا میں ٹوٹل فیس بک استعمال کرنے والے شاید 2024 کے آخر میں 2.96 بلین یوزرز تھے فیس بک کے۔ باقی سارے جو سوشل میڈیا کے جو ایپس ہے یا جو فورمز ہے، اسکائپ ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے، فلیکر ہے، جو بھی ہے، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب، ان سب کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا فیس بک یوزرز کی تعداد ہے۔ تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ آج کل، چونکہ بائیسیکل والے کے ہاتھ میں بھی ہے، اور میں اس دفعہ گاؤں گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی جو ہے وہ چھوٹے بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، وہ تالاب میں مچھلیاں وغیرہ پکڑ، میں نے تھوڑا سا اس کا ویڈیو بنایا، ساتھ ایک بزرگ اماں بیٹھی تھی نا، وہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا یہ فوٹو لے کے اس کو موبائل میں ڈال دو، یعنی وہ کہتے ہیں نیٹ پہ چڑھا دو۔
اس کا مقصد تھا اس کو موبائل پہ ڈالو، یعنی اس حد تک یہ چیز عام ہو گئی۔ تو اس وسیلے کا معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچنا، اس نے ایک اور خطرناک نقصان کا دروازہ یہ کھول دیا کہ غیبت کرنے کو، بزرگوں کی پگڑی اچھالنے کو، قابل احترام لوگوں کی عزت و احترام کو داغدار بنانا بہت آسان بنا دیا۔ اور وقاحہ کہتے بدتمیزی کرنا، بڑی بڑی معزز قابل احترام شخصیات، ان کی کسی پوسٹ سے، ان کی کسی تحریر سے، ان کی کسی بات سے اگر کسی ایک ادنا میرے جیسے طالب علم کو اگر اختلاف ہو، وہ اس کا اظہار اس طرح سے کرتا ہے اور اس کو ایسے ایسے القابات سے نوازتے ہیں، مولویوں کو یہ اور فلان یہ، ایسی مطلب سامنے، چلو کم از کم انسان فزیکلی جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے بحیثیت انسان کم از کم ایک مروت اور شرم کی وجہ سے شاید وہ بات نہ کر سکے، لیکن سوشل میڈیا نے وہ بدتمیزی، وہ غیبت اور وہ بد اخلاقی اور اپنے اکابرین کا جو ایک پاس خاطر جو رکھنا چاہیے تھا، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان بنا دی۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں نا، لیس منا لیس منا من لم یجل کبیرنا، بہت سے مختلف الفاظ ہیں، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقًّا، ہمارے بڑوں کی جو عزت و احترام کا خیال نہ رکھے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اور میری امت کے جو علماء ہیں ان کے مقام و مرتبے کا، اس کے حق کا کوئی خیال نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جو رویہ ہے نا، اب آپ دیکھیں، یہ ایک پوسٹ کوئی لکھتا ہے، اس کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کی یعنی شجرہ نسب تک پہ ہم سوالات اٹھاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسی باتیں، الزامات، تہمتیں، اور کبھی بھی ہم خوش گمانی کی طرف، کسی کے بارے میں اچھا اور نیک گمان رکھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہے۔ گویا کہ نعوذ باللہ ہمارا مزاج اور ہمارا جو رویہ ہے نا، وہ اس طرح کا بن چکا، جس طرح جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ جو بھی اس میں آئے وہ اپنے سے پہلو پہ کیچڑ اچھالنے، اس پہ لعن طعن کرنے لگ جائیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے، حتی اذا ادارکوا فیہا، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ الجھ رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوں۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ علماء کو کن کن القابات سے، حکمرانوں کو، کبھی بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا بلا وجہ، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے آپ اس طرح کسی کی پگڑی اچھالے، کسی کی عزت کو داغدار کرے، کسی پہ کوئی چور ہے، کوئی جو ہے نا وہ ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی یہ ہے، علماء کے بارے میں یہ حکومتوں کے درباری ملا ہے، اور یہ پتہ نہیں جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ چندے جمع کر کے کھا جاتے ہیں، مسجدوں کے نام پہ پیسے کا، یہ ساری چیزیں سامنے شاید کہہ نہ پاتا یا کسی اور کے سامنے، اب اس کو فیس بک نے، اس کو سوشل میڈیا نے آسان بنا دیا۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم دیکھیں تو یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا، اس کے نقصانات سے ہمیں بار بار آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ چھٹی چیز، سوشل میڈیا کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ ایسا میدان ہے جس میں ہم بغیر مقصد کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں ہم دخل دیتے ہیں جو ہمارے ڈومین سے، ہماری کیپیسٹی اور ہمارے سرکل سے بہت اوپر کی چیزیں۔ شاید ہمارے اسلاف ان موضوعات کو چھیڑتے ہوئے ہزار بار سوچتے، لیکن ہم ٹھگ سے ان چیزوں میں رائے کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، اپنا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں، اور کسی کی بات کو توڑنے کے لیے یا اس کی تائید کرنے کے لیے کود پڑتے ہیں میدان میں، جس کا مجھ سے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ ایویں خامخواہ مامے بنے پھرتے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی،
یہ قیل و قال فلان نے یہ کہا، آپ نے یہ کیوں کہا تھا، آپ نے یہ کیوں کہا، بلکہ فون کر کے جھگڑتے کہ میرے پوسٹ پہ ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، اور جو ایموجی دیا ہے وہ غلط ایموجی دیا ہے، اور آپ نے اس کو ہاں یہ انگوٹھا نیچے کر کے دکھایا ہے، اوپر کر کے دکھانا چاہیے۔ ان چیزوں میں ہم اپنا سارا وقت صرف کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جنت کے اطراف میں، جنت کے کنارے پہ، ربض کہتے، میں اس بندے کو ایک گھر کی یقین دہانی ضمانت گارنٹی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو بندہ خواہ مخواہ الجھنے کو، تو میں لڑائی جھگڑے کو، بحث کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہو، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے چھوڑ دے، بس مٹی پاؤ۔ لیکن ہم نہیں کرتے۔ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی۔ سوشل میڈیا جہاں پہ سہولت اور آسانی اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، وہاں پہ یہ ہمارے اندر، ہمارے مزاج میں، ہمارے رویوں میں ایک سطحی پن، انسان کو جس طرح تحقیق کا جویا ہونا چاہیے، جستجو، کسی چیز کے بارے میں چھان پھٹک، جانچ پڑتال، دیکھنا، تثبت جس کو کہا جاتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی خبر آ جائے تمہارے پاس، دیکھو اس میں حقیقت کیا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بہت ہی سہل پسند اور آرام پسند بنا دیا۔ اب ہم فتوے لینے کے لیے، اب ہم دین سیکھنے کے لیے مسجدوں میں آنے کی بجائے، علماء کے سامنے بیٹھنے کی بجائے، قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھنے کی بجائے، ہم فتویٰ اور دینی احکامات، حلال و حرام کے مسائل کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں؟ کسی آن لائن یا کسی آف لائن سے، کسی سوشل میڈیا سے، کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی پتہ نہیں کس سے، کسی ولاگر سے، کہ دین کو اتنا ہم نے سستا بنا دیا، دین کو ہم نے اتنا آسان بنا دیا کہ وہ جو باتیں ہم نے دین کے حوالے سے سیکھنی ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں سے لیتے، جبکہ 1 درجن کینو اور مالٹے لینے ہو تو 10 ریڑیوں کا چکر لگا لیتے۔ اور دوسری بات، جو باتیں آگے لوگوں کی طرف سے شیئر ہو کر پہنچتی ہے، اس کو آگے بیچتے ہوئے بھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ ہم سہل پسند، معیار ہمارا بہت سستا ہو گیا۔ ایک مسلمان کا معیار جو گہرائی میں تعمق، تدبر، غور و فکر والا ہونا چاہیے تھا، ہم بہت ہی ہلکے ہو گئے، بہت ہی زیادہ سستے ہو گئے۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کفا بالمرء کذبا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کفا بالمرء، اور غالباً امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مقدمے میں اس حدیث کو لے کے آئے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بھیج، یہ چاہے وہ سچی بات بھی ہو، لیکن آپ کو تو نہیں نہ پتہ کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جب آپ کو سچی ہے یا جھوٹی ہے پتہ نہیں اور آپ آگے پھیلاتے ہیں، تو آپ ایک ایسی چیز کو آگے بیچ رہے ہیں جس کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ خلاف حقیقت بات کو آگے بیان کرنا، یہی جھوٹ ہے۔ جب اس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ نے کوئی غیر حقیقی چیز آگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگی سیکنڈوں سے، منٹوں سے، گھنٹوں سے، ہفتوں، مہینوں اور سالوں سے عبارت ہے، اور یہی وقت ہے۔ سیکنڈ سے منٹ، منٹ سے گھنٹے، گھنٹے سے دن، دن سے ہفتے، ہفتے سے مہینے، مہینوں سے سال۔ اور اس وقت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قدر و قیمت بیان کی۔ مجھے اور آپ کو بار بار جھنجھوڑا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دونوں نعمتوں کے حوالے سے بے خبری میں، غبن اور خسارے کا شکار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔
وقت کٹتا جا رہا ہے، ہاں، جس طرح عوام کہتے ہیں بے فضول باتوں میں، ہاں، فضول بے فائدہ باتوں میں ہم سوشل میڈیا پہ گھنٹوں بیٹھ جاتے، اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ میں جب یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوثر و تسنیم کا دلہا ہوا ہوں، میں شاید آپ سب سے زیادہ اس حوالے سے کوتاہی کرنے والا ہوں، لیکن یہ آپس میں صرف ایک دوسرے کو یاد دہانی اور تذکیر کرنے والی بات۔ ہمارا گھنٹوں، اور وہ بھی بلا فائدہ، نمازیں چھوڑ کر، اولاد کی تربیت چھوڑ کر، ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر، جو دفتر کی ذمہ داری ہے وہ چھوڑ کر، دفتروں میں، نمازوں میں سنتیں پڑھ کے 10-15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم یوں کر رہے ہوتے۔ تو یہ وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 4 سوالات جب تک ان کا جواب نہ دے انسان کو قدم آگے ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا تزول قدم عبد لن تزول قدم عبد، ان میں سے ایک روایت میں سب سے پہلا سوال ہے حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں، وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں پہ اس وقت کو سپینڈ کر کے خرچ کر کے آئے۔ اور حافظ ابن حجر نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اس کا بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ کیسے خسارے میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج ادھر اس کھیتی میں کچھ بیجیں گے، آپ کوئی فصل ڈالیں گے تو آخرت میں کاٹنے کو ملے گا نا۔ جب یہ فصل ڈالنے کا، جب کاشت کرنے کا، فصل بیج بونے کا جو وقت ہے وہ آپ غفلت میں گزارے تو آخرت میں جا کے جب آپ کو دائیں بائیں لوگ نظر آ رہیں گے جو اپنے فصل کی بوریاں بھر بھر کے سمیٹ رہے ہوں گے اور آپ کی بوری، آپ کا دامن خالی ہے، تب آپ کو اس خسارے کا احساس ہوگا کہ میں نے کتنی بڑی نعمت ایسے ہی خسارے میں گنوا دی۔ لہٰذا وقت کی حفاظت کرنا، جس کی بہت زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، یہ بھی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، عموماً کالسیف کہا جاتا ہے لیکن حقیقت میں اہل لغت کہتے ہیں کہ الوقت کالسیل ان لم تقطعہ قطعک، یہ کسی وادی میں آنے والے، برساتی نالے میں آنے والے تیز سیلاب کی طرح ہے۔ اگر آپ جلدی اس سیلاب کو، وادی کو کاٹ کے نکل نہیں جائیں گے، پھر وہ آپ کے اوپر، آپ کو جو ہے وہ سیلاب آپ کو کاٹ کے گزر جائے گا، آپ غرق ہو جائیں گے۔ یہ وقت کی مثال ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہے، سیرت ہے، اس کے مطابق ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو آپ وائرل کرے یا نہ کرے اس کا کسی فرد یا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں آپ بریکنگ نیوز دینے کے چکر میں، آپ نمبر اور اپنا جو ہے وہ ویورشپ بڑھانے کے چکر میں، فالوورشپ بڑھانے کے چکر میں، ایسی باتیں جو نہ آپ کے ڈومین میں آتی ہیں، نہ جس کا آپ مجاز اتھارٹی ہے اعلان کرنے کا، نہ وہ اطلاع دینے کا، ایسی بے سر و پا باتیں، جھگڑے، حادثات، ایکسیڈنٹ، لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، اور پھر آپ اس کو ایسے نشر کر رہے ہوتے ہیں کہ لاہور سے کراچی جانے والی موٹر کار جو ہے ساہیوال کے قریب حادثے کے شکار ہو گیا، 3 افراد جو ہے وہ جان بحق ہو گئے، ایک زخمی۔ اب سفید رنگ کی آلٹو کار، کالے کلر کی گاڑی، اب اس دن اس راستے پہ جن جن لوگوں کے عزیز چل رہے ہوں گے، جب تک اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے، کتنے گھروں میں بے چینی رہے، اور آپ اس کو جلدی فیس بک پہ ڈال رہے، کوئی فائدہ ہے؟ وہ بھائی ساہیوال میں، اوکاڑا میں ہے، میاں چنو میں ہے، چچا وطنی میں، وہاں کے 115 والے کو اطلاع دے دو، وہاں کے ایمرجنسی ہیلپ سروس پرووائڈ کرنے والوں کو اطلاع دے دو، ہاسپٹل کو، پولیس کو اطلاع دے دو۔ اس کو اتنی جلدی فیس بک پہ ڈال کے دنیا کی نیندیں حرام کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بہترین مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے نا، اس کو چھوڑ دو۔ اور پھر خاص کر یہ جرائم کے بارے میں، کسی کی جو ہے عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وہ تفصیلات
الیاذ باللہ، ہاں ان کے گھروں تک جا کے ان کے چاچوں سے، ماموں سے، بھائیوں سے، بہنوئی سے انٹری کر رہے ہیں، یہ بچی کیوں گھر سے نکلی تھی، کیا ہوا تھا، کالج میں جاتی تھی تو کیسے رکشے میں آتی تھی، ٹیکسی میں آتی تھی، کہاں کیسے اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہے، اس کا پورا نادرہ کا ریکارڈ بایو ڈیٹا نکال کے آپ اسکرین پہ دیتے ہیں کہ وہ اس ایک صدمے سے تو گزری ہے، باقی پوری زندگی اس کی ایک زندہ لاش بن کے گزرے گی، وہ کہیں سر اٹھانے کی، چہرہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ دنیا کے مہذب معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ بہت ضروری ہوا جرم کی خبر دے دیتے ہیں کہ یہ ہوا، متعلقہ ادارے اس کی تحقیق کرتے ہیں، مسمى فلان یا مسمات فلانہ، تے پے الف بے اس طرح کورٹ میں لکھ دیتے ہیں، بس پنڈی میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کراچی میں، اس سے زیادہ ڈیٹیل مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم قاضی ہیں، نہ ہم پولیس کے تفتیشی آفیسر ہیں، نہ ہم جرگہ کرنے والے۔ تو یہ چیزیں ان کو سوشل میڈیا پہ ہماری زندگی میں ہم دیکھتے کہ آتے کہ نہیں یہ چیزیں، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے فورمز ہیں جہاں پہ آپ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، آپ دوست بناتے ہیں، آپ کسی کے دوست بن جاتے ہیں، اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سیرت مبارکہ کو مد نظر رکھنا ہے۔ بہترین دوست اور بہترین ساتھی کا انتخاب کریں، کیونکہ دوست اور ساتھی اور ہم نشین ہنڈوالی جو آپ کا تعلق والا ہوتا ہے نا، اس کا آپ پہ ضرور اثر پڑتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے ساتھی کے طور طریقے پہ ہوتا ہے، اس کی قدموں سے قدم ملا کے، اس کے کندھے سے کندھا ملا کے اس کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ، اب تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ کون کس کے ساتھ دوستی لگا رہا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ، بلکہ یہ بخاری کی ہے یا مسلم کی، المہم بخاری مسلم میں سے ایک میں ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء، اچھے اور برے ساتھی کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، خوشبو بیچنے والا جو عطار ہے، عطر فروش، اس کی مثال ہے اچھے ساتھی کی مثال، اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بٹی میں جو آگ جلانے والا، آگ پھونکنے والے کی مثال ہے۔ خوشبو بیچنے والا اما ان یحذیک، یا تو تھوڑا سا اس کستوری میں سے کاٹ کے آپ کو دے گا، وہ اما ان تبتاع منہ، یا آپ خود اس سے کچھ خرید لیں گے، یا کچھ نہ ہوا تو ان تجد منہ ریحا طیبا، قریب رہنے سے خوشبو تو آپ کو آتی ہے نا، خوشبو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اسمیل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوہار کی بٹی میں آگ جلانے والا جو بندہ ہے، اس کے پاس رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو کپڑے کو جلا دیں گے، اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد ریحا خبیثا، یا ریحا ممتنہ، دونوں الفاظ، یا کم از کم بدبو، دھواں، آلائشیں، چنگاریاں اڑنا، کپڑے جلانا، یہی فائدہ۔ تو یہ فیس بک بھی یہی ہے، آپ فیس بک پہ دوستی لگائے دنیا کے غلط ترین لوگوں سے، الہاد کا نظریہ رکھنے والوں سے، دین بیزاری اور دین دشمنی کا رویہ رکھنے والوں سے، ناچ گانے فسق و فجور میں پڑے ہوئے لوگوں سے، نامحرم خواتین سے، اور پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا میں اس سے جو ہے اپنا نالج بڑھاؤں گا، علم حاصل کروں گا، کیونکہ جو وہ لوگ شیئر کرتے ہیں، جو وہ لوگ آپ کو ٹیگ کرتے ہیں، جو وہ لوگ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فرینڈ ہونے کی وجہ سے آپ انہی چیزوں کو دیکھ پائیں گے۔ اب اگر آپ کی دوستی، آپ کا فرینڈشپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ اور چیزوں پہ، انسٹاگرام پہ، تعلق آپ کا، معاملہ لینا دینا علماء سے ہوگا، نیک لوگوں سے ہوگا، معاشرے کے لیے فائدہ مند کام کرنے والے، مفاد عامہ کے کام کرنے والے لوگوں سے، کوئی بہترین ڈاکٹر سے، کسی انجینئر سے، کسی سائنس ٹیکنالوجی کے ماہر سے، آئی ٹی کے کسی ایکسپرٹ سے، کسی عالم دین، داعی، امام، حافظ قرآن، تو وہ آپ کو وہی چیزیں دیکھنے کو، پڑھنے اور سننے کو ملے گی جو ان کی زندگیوں میں۔ لیکن اگر آپ اس طرف دوستی لگائیں گے اور توقع رکھیں کہ مجھے اچھی اچھی چیزیں ملے پڑھنے کو، سننے کو فیس بک پہ، یہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ
اسکالر ہے، آپ داعی ہے، آپ عالم ہے، چیزیں لکھتے ہیں، آپ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جس معاشرے سے آپ مخاطب ہے ان کے ذہنی معیار اور لیول کا بھی خیال کیا کریں۔ ایسی باتیں، ایسے موضوعات دین کے حوالے سے بھی، عقائد کے حوالے سے بھی، ایمانیات کے حوالے سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور غیبیات سے متعلق ایسی باتیں نہ کرے اس لیول پہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے دماغ کو مزید کنفیوز کرنے کا، ان کو شک و شبہ میں، اوہام میں ڈالنے کا باعث بنے گا۔ مخاطبۃ الناس علی قدر عقولہم، جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں نا ان کے لیول پہ آ کے باتیں، آپ نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، آپ آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں، آپ ولاگ بناتے ہیں، باتیں وہ کرو جو آپ کے سامعین، سننے والوں کی سمجھ اور ان کے فہم کے معیار کے مطابق ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں باقاعدہ باب باندھا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی بندہ کچھ لوگوں کو، باقیوں کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کو کسی علمی بات کو ان کے ساتھ شیئر کرنے اور سنانے کے لیے مخصوص کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سب کو اس میں شامل کرنے سے کیا ہوگا؟ 10 بندے بات سمجھ جائیں گے، 20 بندوں کا دماغ اس حوالے سے شک و شبے کا شکار ہو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر امام بخاری رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حدث الناس بما يعرفون، لوگوں سے وہ باتیں کرو جن کو یہ جس بات کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ آپ کوئی ایسی بات عوامی سطح پہ کرتے ہیں جو بہت ہی تحقیق اور گہرائی کی علمی بات ہے، اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ایسے پھینک دیتے ہیں، 10 بندے آگے آپ کے ساتھ کمنٹ میں الٹ جائیں گے، وہ آپ کو جھوٹا کہنا شروع کر کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن میں یہ بات ہو۔ کیوں؟ اس کی سوچ اور اس کے فہم اور سمجھ سے ہی کیا ہے؟ اوپر کی چیز ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی اپنی خواہش اور فائدہ مند اور پسندیدہ باتوں کو بھی، جو اللہ کے رسول کرنا چاہتے تھے کوئی کام لیکن اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہیں اس سے کسی کا دماغ جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اسی بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب باندھا، باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یقصر عنہ فہم الناس فیقع فی اشد منہ۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ بعض پسندیدہ چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ کہیں اس سے لوگوں کا دماغ اور ان کا ذہن نہ بگڑے۔ پھر اس میں وہ حدیث جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، وہ حدیث ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا قوم کی حدیث و عہد، اور ابن زبیر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی بکفر، حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تیری قوم ہے نا قریش کے لوگ، اگر یہ نئے نئے مسلمان ہوئے نہ ہوتے، کیونکہ نئے نئے مسلمانوں میں بہت ساری باتیں ابھی ان کے ذہن میں نہیں آ رہی، اگر یہ دماغ ان کے کچے نہ ہوتے، ابھی تازہ تازہ یہ اسلام لائے ہوئے نہ ہوتے، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، میں کعبے کی دیوار کو کھول کے 2 دروازے بناتا کعبہ کے، ایک دروازہ لوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور ایک دروازہ لوگوں کے نکلنے کے لیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کا منشا، ارادہ، مقصد تھا، لیکن اس عظیم ترین کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ کہیں لوگوں کا ذہن نہ بگڑے، اس سے لوگ خدشات کا، غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی اسی بات میں ذکر کرتے، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ۔ جب بھی آپ کسی قوم سے، کسی طبقے سے کوئی ایسی بات کرے جس بات کو ان کا دماغ سنبھال نہ سکے، اس کو سمجھ نہ سکے، تو اس کا ضرور نتیجہ نکلے گا کہ ان میں سے کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے۔ پیچیدہ علمی مسائل جو ائمہ کے، جو بڑے بڑے علماء کے درمیان کی ہے، ان کو آپ لے کر آتے ہیں، اور خاص کر ان کا تعلق جب عقائد سے ہو، خاص کر ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو مشاجرات، جو بحیثیت اجتہادی طور پہ انسان ہونے کے ناطے جو آپس میں اختلاف رائے کی جو باتیں ہوئی، ان کو اس انداز سے پیش کرنا کہ بہت سارے لوگوں کے بگڑنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ کبھی کبھی حرام بن جاتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال، احکام تکلیفیہ کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ اس کو بے حیائی پھیلانے کے لیے، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی تصویریں، بے حیائی کی خبریں، بے حیائی پر مشتمل قصے، کہانیاں، ان چیزوں کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے آپ سوشل میڈیا استعمال کریں گے، یہ بہت بڑا جرم اور بہت عذاب علیم کا باعث ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلانا تو چھوڑو، یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو یہ خواہش رکھتے ہیں، جو یہ منصوبہ رکھتے ہیں، جو یہ ناپاک ارادہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں، اہل ایمان کے بیچ میں بے حیائی کو فروغ ملے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور الادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، فرمان نقل فرمایا، القائل الفاحشۃ والذی یشیع بها فی الاثم سواء، بےہودگی، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا اور اس کو پھیلانے والا، آج کل کے ہمارے سوشل میڈیا کی اصطلاح میں کہے تو اس کو وائرل کرنے والا، اس کو شیئر کرنے والا، اس کو ٹیگ کرنے والا، اس کو پرسنل پہ بیچنے والا، سب کے سب گناہ میں اور اس کی جو تباہ کاری ہے اس میں جرم میں شریک ہے۔ کتنا ٹائم ہو شیخ؟ ہو گیا؟ بس 1-2 منٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم اس کے استعمال کو دیکھیں، اس کو کبھی بھی دکھلاوا، نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے تبلیغی مقصد، کوئی آپ کا خطبہ جمعہ ہے، کوئی آپ کا درس ہے، کوئی مفید بات ہے، اس کو آپ نشر کرتے ہیں یا اس کو ریکارڈ کر کے، اس کی ایڈٹ کر کے، اس کو تھوڑا مختصر کر کے جس مفید انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ نے کہیں پہ کسی جو ہے وہ جگہ جا کے کوئی چھوٹا سا نیکی کا کام کیا، اس کی فوٹو بنا لی، ویڈیو بنا لی، سوشل میڈیا پہ ڈالا۔ کہیں پہ امامت کا موقع ملا، الحمدللہ آج فلان جگہ پہ امامت کا موقع ملا، فلان مسند پہ چڑھنے کا موقع ملا، میڈیا پہ ڈالا۔ ان چیزوں کو، یہ عبادات ہے، اس کو جتنا چھپایا جائے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ اس کو اپنی طرف سے کوئی اور کر کے اس کو، آپ کی جو دعوت و تبلیغ کی بات ہے اس کو پھیلا دے، اس کا فائدہ ہے، اچھی بات۔ آپ خود، آپ اپنے منہ جس کو کہتے ہیں میاں مٹھو بنے، کہ جناب میں نے یہ کیا، ہم یہ کر رہے ہیں جی، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بھی آج کل بدقسمتی سے بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اسی کی صورتوں میں سے، جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ میں نے فلان مضمون لکھا تھا، نہ آپ نے اس کو شیئر کیا، نہ آپ نے اس کو لائک کیا، میں کچھ بھی لکھتا ہوں، آپ کبھی بھی اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، یہ بھی اندر سے کس چیز کی خواہش ہے؟ حب التطلع، کہ مجھے نمایاں کیا جائے، میں نظر آؤں لوگوں میں دکھائی دوں۔ اس رویے کی اسلام نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے، کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ آپ کو اپنا کیا ہوا اچھا لگنا شروع ہو جائے، عجب، یہ شرک کی صورتوں میں سے ہے۔ ریا بھی جس طرح شرک ہے، الاشراک باللہ مع الغیر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور عجب، خود پسندی، الاشراک باللہ مع النفس، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کہ آپ اس لیے کہ آپ کو بہت ہی
اچھا لگ رہا ہے، آپ کو لطف آ رہا ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک ہے ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسی نہ کرو، کسی کی کوئی کمی کوتاہی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جانا، خبروں کے پیچھے یہ کدھر جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کے ساتھ فیس بک پہ کون فرینڈ ہے، ان کے فرینڈز میں، ان کے دوستوں میں فلان بندہ ہے، وہ فلان مسلک کا ہے، دیکھو جی یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اور فلان بندے سے بھی اس نے دوستی لگائی۔ کمی کوتاہی پکڑنے کے لیے کسی کی ٹوہ میں پڑنا، بات ہم سوشل میڈیا کی کر رہے ہیں نا، یا کوئی بھی ایسی بات، تحسس عام، چاہے وہ اس کی کمی کوتاہی برائی نہ ہو، ویسے خبروں کی ٹوہ میں، ویسے کسی کے قدم گننا، ویسے کسی کی سانسیں گننا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ادھر سے کس کے ساتھ چلا گیا، کہاں کس ڈھابے پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، کہاں پہ انہوں نے چائے پی، ان چیزوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، لوگوں کے جو ہے وہ پیج پہ جا کے، وال پہ جا کے، دیوار پہ جا کے، علامہ صاحب گننا، اور کون کون اس کے فرینڈز میں شامل ہے، اس کے فرینڈز کے ساتھ آگے کون لنک ہے، اور اس نے جو اس کی سرچ ہسٹری ہے اس کو چیک کرنا کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے، یہ ساری چیزیں یہ بھی اس سوشل میڈیا کی آفات میں سے ہے، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند ایک باتیں سب سے پہلے اپنے جو ہے نفس، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ سب کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پہ ایک برادرانہ تذکیر کہ ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہے، اگر اس میں کوئی فائدہ مند، کوئی دین دنیا کے فائدے کی بات ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی خلل اور نقص ہے تو وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے، اور جو غلطیاں جو ہوتی ہے، جو زلل ہے، فمن الشیطان الرجیم۔ اسأل اللہ عز وجل ان یجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك وهو القادر عليه۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔